بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہ جل جلالہ و من والہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو کہ اللہ کے اوپر ایمان لائے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بہت شدید، بہت سخت، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، اصل چیز وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے۔ گزشتہ قلبی اثر کے مجلس میں بتایا تھا کہ یہ ساری محنتیں اسی لیے کی جاتی ہے کہ ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت پیدا ہو جائے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو گئی تو اس بہت ہی زیادہ بڑی، بہت ہی زیادہ قیمتی نعمت اس کو حاصل ہو گئی۔ بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں دیکھو کہ تو ہر ایک انسان یکساں نظر آئے گا، دو آنکھ، دو کان، ناک، ہاتھ، پاؤں وغیرہ، کھانے پینے میں بھی مناسبت اور مساوات، کپڑوں پہننے میں بھی مساوات اور مناسبت، سب کچھ دیکھو گے تو یکساں ہی نظر آئے گا۔ لیکن اللہ جل جلالہ و من والوں کے یہاں کسی کا درجہ بہت ہی اونچا ہے، اور اللہ جل جلالہ کے یہاں کسی کا درجہ بہت ہی نیچا ہے اور بہت ہی گھٹیا ہے۔ اگر سمجھنے کے لیے چاہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری طرح انسان ہی تھے۔ انما انا بشر مثلکم، ہماری طرح انسان ہی تھے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے اونچا ہے، اس سے اونچا کسی کا درجہ ہی نہیں۔ اور ابو جہل، ابو لہب وغیرہ ہے، وہ بھی ہماری طرح انسان ہی تھے، لیکن ان کا درجہ بالکل گھٹیا ہے، وہ بالکل کوئی درجہ ہی نہیں۔ اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا۔ تو ان چیزوں سے میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ آدمی سب سے زیادہ قیمتی ہے جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یقین ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ اور جو آدمی مالدار ہے، پیسے والا ہے، بڑا رعب ہے، بڑا اقتدار ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں، تو جو کچھ ہے وہ بھی، اور پھر اس کے بعد اللہ جل جلالہ و من والوں کے یہاں اس کا کوئی درجہ نہیں، کوئی مقام نہیں، اس کی کوئی پوزیشن نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ساری قیمت ایمان کی اور ساری قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی، ساری قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کی۔ اس وجہ سے یہ چیزیں ہمیں
اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزرنا، یہی ہمارا اصل مقصود ہونا چاہیے اور اسی پر ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ بوتل، بہت ساری بوتلیں ہیں اور ان سب کی قیمت یکساں ہوتی ہے۔ خالی بوتل لینے کے لیے جاؤ تو اگر 1-2 روپے کی ہے تو اسی ڈیزائن کی، اسی قسم کی ہزاروں بوتلیں بھی لو، 2 ہی روپے میں ملے گی وہ۔ لیکن اسی بوتل کو جب آدمی خریدتا ہے اور خریدنے کے بعد اس بوتل میں اگر اس میں عطر بھرتا ہے تو وہ عطر کی جو قیمت ہوگی وہ قیمت اس 10 روپے کی بوتل کی ہو جائے گی۔ 10 بوتل تو ہے 10 روپے کی، لیکن اگر اس میں عود بھرا ہے تو 10,000 روپے تولہ ہو جائے گا۔ امبر بھرا ہے تو اس کے حساب سے کم ہو جائے گا۔ معمولی تر بھرا ہے تو اس کے حساب سے 10 روپے 15 روپے ہو جائے گا۔ اور اگر اس میں پیشاب بھرا ہے تو اس کی کوئی وقت نہیں، کوئی قیمت نہیں۔ پانی بھرا ہے تو کوئی وقت نہیں، کوئی قیمت نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ دل میں جو چیز ہوگی اس کے اعتبار سے، اس کے مقدار سے، اس کے حساب سے اس دل کی قیمت ہوگی اللہ جل جلالہ کے یہاں۔ اگر دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے تو اونٹ سے زیادہ قیمتی دل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق ہے، اس دل کی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اونٹ کے بوتل سے بھی زیادہ ہوگی۔ اور اگر کسی کے دل میں عورت کی محبت ہے، کسی کے دل میں مال کی محبت ہے، کسی کے دل میں دنیا کی محبت ہے، تو جیسے یہ چیزیں جس کی کوئی قیمت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، اس طریقے سے اس دل کی بھی کوئی حیثیت نہیں، کوئی قیمت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اولئک کالانعام، یہ لوگ تو جانوروں کی طرح ہیں۔ جانور کا مقصد کیا ہے؟ کھاؤ پیو، بچے پیدا کرو اور ختم۔ یہ لوگ جن کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں ہے، وہ اس دنیا کی زندگی ہی کو فائنل سمجھتے ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، بلکہ وہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ جانوروں کو بھی دیکھو گے تم، کتے کو کہ 2 دن روٹی ڈالو گے، 3 دن روٹی ڈالو گے تو چوتھے دن وہ ڈونگ ہلاتا ہوا تمہارے پاس آ جائے گا، وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ میرا موصل ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آسمان، زمین اور یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی اور ہمیں سب سے اونچا درجہ دیا اشرف المخلوقات کا، لیکن اس کے باوجود اب ہم اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا نہ کریں تو اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ بزرگوں اور دوستوں، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت، اللہ کے اوپر ایمان، رسول کی محبت، رسول کے اوپر ایمان، یہ سب سے زیادہ اعلیٰ ہے۔ اور جس کے دل میں جتنا ایمان ہوگا، جس کے دل میں جتنی محبت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس دل کی اتنی قیمت ہوگی۔ اللہ جل جلالہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامل اور مکمل اس کی محبت اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، اتباع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع نصیب فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں صلاحیت اور سعادت نصیب فرمائے۔
بزرگوں اور دوستوں، پریشانی میں، الجھن میں، مصیبت میں کس طریقے سے رہنا چاہیے، سہولت آسانی میں کس طریقے سے رہنا چاہیے، وہ دونوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ مکہ مکرمہ کی زندگی میں اسرت میں، سختی میں، تنگی میں کس طریقے سے رہنا چاہیے وہ بتا دیا، اور مدینہ منورہ کی زندگی میں آسانی اور سہولت کے ساتھ، آزادی کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہیے وہ سارا کا سارا بتا دیا۔ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے مطالعہ کرنا چاہیے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو بھی نصیب کرنا۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ، ہم بہت ہی گنہگار ہیں، بہت ہی خطا کار ہیں، بہت ہی سیاہکار ہیں، اپنے تمام گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں، آئندہ کبھی کوئی گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرتے ہیں، اب تک جو کیا اس کے پر ہم ندامت کا اظہار کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہماری توبہ کو قبول فرما دے، ہماری پوری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما دے، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے دوست احبابوں کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ، پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما دے، پوری امت کی پریشانیوں کو دور فرما دے، پوری امت کی مصیبتوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ یا اللہ، امت محمدیہ بہت ہی پریشان ہے، یا اللہ خصوصاً ہندوستان کے مسلمان بہت ہی پریشان ہیں۔ یا اللہ، تیری نصرت کی ضرورت ہے، تیری مدد کی ضرورت ہے۔ یا اللہ، سردیوں میں بہت ہی پریشانیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ یا اللہ، اتنی محنت کے باوجود بھی لوگوں کے دلوں پر جو نہیں رنگ رہی۔ یا اللہ، ظلم کیا جا رہا ہے، یا اللہ طرح طرح سے ستائے جا رہے ہیں۔ یا اللہ، تیرے حبیب کی امتی ہیں، یا اللہ تیری وحدانیت کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہماری نصرت فرما، مدد فرما، حفاظت فرما۔ یا اللہ، امت محمدیہ کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ، عربوں کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ، فلسطین کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے امت مسلمہ کو تمام پریشانیوں سے حفاظت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، ہم میں جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، ہم میں جو محتاج ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے مختصر سا مجمع ہے، یا اللہ تیری محبت کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہے۔ یا اللہ، تو ہم سب کو سچی تیری معرفت اور محبت اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع کامل نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں ایمان کامل عطا فرما اور کامل ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا نصیب فرما۔ یا اللہ، تمام عبادتوں کو کامل اخلاص کے ساتھ درجہ احسان کے ساتھ کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما۔
یا اللہ نفسانی شیوانی شیطانی ہر قسم کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے رزق میں وسعت اور برکت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں علوم نافعہ نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع وقلب لا یخشع وعین لا تدمع ونفس لا تشبع ومن هؤلاء العرض۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ ہماری اولاد کے حال پر رحم فرما، اولاد کے اولاد کے حال پر رحم فرما، سب کو رشد و ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ غلط راستوں سے سب کو صراط مستقیم اور سیدھے راستے کی طرف موڑنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے ہم کو دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، ان کا ہم پر حق ہے یا ان کا ہم پر احسان ہے، یا وہ ہم سے دعا کے متمنی ہے، یا اللہ تو علیم اور خبیر ہے، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مصیبتوں کو دور فرما، سب کو صحت و قوت و عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ مہنگائی کی پریشانی سے حفاظت نصیب فرما، حلال طیب پاکیزہ رزق نصیب فرما۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے، محض اپنے لطف و کرم سے یا اللہ تیرے دین کی خدمت کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال کو، ہمارے اقوال کو، ہمارے افعال کو، ہمارے احوال کو قبول فرما۔ یا اللہ تیری ناراضگی سے بچنے کی اور لوگوں کو بچانے کی ہمیں سعادت اور توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔